اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم مکی صورت ہے، 52 آیات ہیں اور اس میں مختلف قسم کے مضامین بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے مشرکین کفار کی جو عادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ کہنے کی، اس کی تردید کر کے آپ کے اعلی اخلاق کی گواہی دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون حروف مقطعات جن کے معنی کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، والقلم قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور جو کچھ لکھتے ہیں، ما انت آپ نہیں ہے، بنعمت ربک اپنے رب کے فضل سے، بمجنون دیوانے، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا اور بے شک آپ کے لیے بدلہ ہے، غیر ممنون بے انتہا، بے حساب۔ وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَعَلَى خُلُقٍ اخلاق پر ہے، عظیم بہت بلند، اور بے شک آپ بہت ہی اعلیٰ اخلاق پر پیدا ہوئے۔ فَسَتُبْصِرُ سو اب آپ بھی دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے، بہکا ہوا ہے۔ ان ربک بے شک تیرا رب ہوا اعلم خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ کہ اس کے رستے سے کون بہکا ہوا ہے، وہو اعلم اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ فلا تطع المکذبین سو آپ کہنا مت مانیے ان جھٹلانے والوں کا، ودو وہ چاہتے ہیں، لو تدہنو کہ کسی طرح تم ڈھیلے پڑو، فیدہنون تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ حروف مقطعات لا کر اس کے بعد اللہ کریم نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام کے بہت سے اقوال ہیں کہ اس قلم سے کوئی خاص قلم مراد ہے یا عام قلم جو تمام انسانوں کے، جنات کے، فرشتوں کے، اور وہ قلم جس سے تقدیر لکھی گئی، کیا وہ سب شامل ہیں یا اس سے کوئی خاص قلم مراد ہے؟ تو بلا تحقیق کے، بلا بحث و مباحثے کے، اس سے جو بھی قلم مراد لیا جائے، چاہے وہ قلم مراد ہو خاص جس سے تقدیریں لکھی گئیں، اور چاہے اس سے تمام قلم مراد ہو، دونوں ہی صورتوں میں قلم کی اہمیت کو انسان کے سامنے ظاہر کیا گیا۔ اگر اس سے مراد خاص قلم ہو جس سے تقدیر لکھی گئی، جیسے کہ بہت سی احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ تو چاہے اس سے وہ خاص قلم مراد لیا جائے جس سے تقدیریں لکھی گئی، یا چاہے اس سے دوسرا قلم مراد لیا جائے، اگر پہلی صورت میں ہم اس سے وہ قلم مراد لیں جس سے انسان کی تقدیریں لکھی گئیں، تو پھر اس صورت میں قسم اس لیے کھائی ہوگی کہ اس کی عظمت اور تمام چیزوں پر اس کی برتری کو ظاہر کیا جائے کہ سب سے پہلے جو چیز بنائی گئی وہ قلم تھی۔ اور اگر اس سے عام قلم مراد لیے جائے، اس میں قلم تقدیر بھی ہو، اس میں فرشتوں کے قلم بھی ہو، انسانوں کے بھی ہو، تو پھر اس صورت میں قسم اس لیے کھائی جائے گی کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوتے ہیں ان میں قلم کا دخل ضرور ہوتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی ممالک فتح کیے گئے
تو وہاں تلوار سے زیادہ قلم کا مؤثر ہونا یہ تاریخوں سے بھی ثابت ہے۔ بہرحال جو بھی ان دونوں میں سے مراد ہو، یہاں پر اصل میں کفار کے اس طعنے کو دور کیا جا رہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنوں کہا کرتے تھے، اور وہ مجنوں یا تو اس وجہ سے کہتے کہ وہ اپنے ہر کام کے لیے الگ الگ بت بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان بتوں کے منشا کے خلاف وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے تھے۔ اس کے مخالف آپ نے دعویٰ کیا کہ خدائے برحق معبود برحق ایک ہی ہے، تو لہٰذا ان کو تو دیوانے ہی لگتے۔ آپ اکیلے، آپ کا اس عقیدے کا کوئی ساتھی نہیں، آپ اپنا دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے اس پوری دنیا کے سامنے، تو گویا یہ جنون ہی لگا ان کو۔ دوسرا، کبھی کبھی یوں ہی بغیر کسی سبب کے بھی کسی کو دیوانہ کہا جاتا ہے، تو یوں ہی انہوں نے بھی اپنی ہٹ درمی میں آپ کو کہہ دیا، یا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو اس کے آثار آپ کے جسم پر نظر آتے، اور پھر جب وحی سے حاصل شدہ آیات آپ ان کو پڑھ کر سناتے تو چونکہ یہ معاملہ ان کی سمجھ سے باہر تھا، لہٰذا وہ اس کو جنون کہنے لگے۔ تو اللہ کریم نے ان کے اس دعوے کو ختم کیا، اور ختم کرنے کے لیے بھی کوئی عام انداز نہیں اختیار کیا، بہت ہی مؤکد انداز میں ایک بات کی، اور قسم سے اپنی بات کی ابتدا کی کہ قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھے۔ تو قسم کھانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے نعمت اور فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ما انت بمجنون بھی ہو سکتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنعمت ربک کے الفاظ بڑھا کر اس طرف ان لوگوں کا دھیان دلایا کہ جس شخص پر اللہ کی نعمت اور اس کی رحمت اور اس کے فضل کامل اور مکمل ہو، وہ مجنوں کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں اس کو مجنوں کہنے والے خود ہی مجنوں ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جس چیز کی قسم کھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر دیں تو وہ قسم اگلے مضمون پر گویا ایک طرح کی گواہی ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے کہ تم دیکھ لو، یہاں پر ہے کہ والقلم، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ اس نے لکھا۔ تو مطلب یہ گواہی دی جا رہی ہے کہ تم خود دیکھ لو، اس دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی الفاظ لکھے گئے اور لکھے جا رہے ہیں، تم اس تاریخ میں دیکھو کہ ایسے اعلیٰ اخلاق اور اعمال والے کہیں مجنوں ہوتے ہیں؟ یہ گواہی تمہارے سامنے موجود ہے کہ اتنے اعلیٰ اخلاق کے لوگ مجنوں نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو خود دوسروں کو عقل سکھاتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ اگر آپ کو اس کام کے لیے دیوانہ کہہ رہے ہیں تو اس کام کے لیے اس الفاظ سے آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جس کام کی وجہ سے آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک ایسا کام ہے کہ جس پر آپ کو اجر ملنے والا ہے، اور اجر بھی کیسا؟ غیر ممنون، ایسا اجر ہے جو بے حساب ہے، جس کا کوئی خاتمہ نہیں، جس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ایک جگہ پر جا کے رک جائے گا۔ پھر ساتھ میں ان 3 آیات کے بعد اگلی بات کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو تو اللہ کریم نے اعلیٰ اخلاق پر بنایا، اور دیوانوں میں تو اعلیٰ کیا سرے سے اخلاق ہی نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا خلق خود قرآن ہے، یعنی جن اخلاق کی تعلیمات قرآن کریم کے اندر ہے، آپ ہو بہو ویسے ہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دنیا میں اخلاق کے اعلیٰ ترین درجوں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، اس پوری مدت میں کبھی کوئی کام میں نے کیا تو آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا انس تم نے ایسا کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہیں کیا آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حالانکہ 10 سال میں ایسے بہت سے واقعات پیش آ جاتے ہیں جو طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ آپ کے اعلیٰ ترین اخلاق کا یہ حال تھا کہ مدینہ کی کوئی لونڈی کوئی باندی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں لے جانا چاہتی اپنے بات سنانے کے لیے آپ کو لے جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے کبھی بھی کسی نے کوئی چیز مانگی نہیں، کہ اس چیز کا سوال نہیں کیا اور آپ نے جواب میں نہیں فرما دیا ہو۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ فحش گو تھے، نہ فحش کے پاس جاتے تھے، نہ بازاروں میں شور و شغب کرتے تھے، برائی کا بدلہ کبھی بھی برائی سے نہیں دیتے، معافی اور درگزر سے کام لیتے تھے، اور یہ صفات آپ کی تورات میں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ پر بھی انہی کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص جیسے درجہ حاصل کر لیتا ہے جو ہمیشہ رات کو عبادت کے لیے جاگے اور دن بھر روزہ رکھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے یمن کا گورنر مقرر کر کے بھیجا تو آخری نصیحت جو آپ نے مجھے کی، اور میرا پاؤں میری سواری کے رکاب میں تھا، آپ نے کہا اے معاذ اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے اچھا کر لینا۔ تو یہ ان کو کہا جا رہا کہ آپ دیوانے نہیں ہیں، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اللہ کریم کی طرف سے ایک بلند اخلاق کے لیے ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی دے رہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ دعویٰ کریں گے، آپ پر الزامات لگائیں گے اور بات ایسے رہ جائے گی، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیں گے یہ لوگ خود بھی دیکھیں گے کہ اصل میں دیوانہ کون ہے، آپ دیوانے ہیں یا جو آپ کو کہتے ہیں وہ دیوانے ہیں۔ تو گویا پیشن گوئی ہو گئی کہ ان قریب یہ معاملہ کھلے گا، اور پھر دیکھ لیا لوگوں نے، دنیا کے سامنے آ گئی یہ بات کہ آپ کو مجنون کہنے والوں میں سے ہی ہزاروں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، آپ پر اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جن کے دلوں پر مہریں لگائی جا چکی تھیں وہ اپنی اسی بدنصیبی کے ساتھ اس دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوئے۔ اور پھر آپ سے کہا جا رہا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ان جھٹلانے والوں کی بات مت مانیے، کیونکہ یہ تو آپ سے چاہتے ہیں، آپ سے جو بات چیت کرتے ہیں کہ آپ لو تدہنو، آپ کسی طرح سے تھوڑے نرم پڑ جائیں اپنے دعوت و تبلیغ کے کاموں میں، اللہ کو ایک گرداننے میں، اللہ کا ایک ہی ایک ماننے میں آپ کچھ کمی دکھائیں، کچھ نرمی دکھائیں، تو یہ بھی آپ کو اذیتیں دینا چھوڑ دیں اور اپنے سلوک میں آپ کے ساتھ نرم ہو جائیں۔ تو آپ سے کہا گیا کہ ایسا نہ کریں، حالانکہ آپ سے اس چیز کی کوئی امید نہیں تھی کہ آپ ایسا کریں گے۔ سورہ کافرون میں بھی جیسے یہی بات گزر چکی، آپ کو جو حکم دیا گیا کہ میں تو تمہارے ان معبودوں کی نہ عبادت کرتا تھا نہ کروں گا، اسی طرح یہاں بھی کہا گیا کہ وہ چاہتے ہیں آپ اپنے اس دعوت و دین کے کام میں کچھ نرمی دکھا دیں تو وہ آپ کو اذیتیں دینا چھوڑ دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کے لیے منع کیا، اور یہ منع اصل میں اس امت کے لیے ایک سبق ہے کہ کبھی بھی کسی انسان سے، کسی کافر سے، کسی فاجر سے اس بات کا معاملہ طے کر لینا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم ہمیں کچھ نہ کہو دین کے معاملات میں، تو یہ دین میں حرام ہے، بغیر کسی مجبوری کے اس قسم کے معاہدات جائز نہیں ہیں۔ اپنے دین کے اندر سودے کر لینا کہ ہم اپنے دین پر اس طرح کے معاملے والا عمل نہیں کریں گے، تم اپنے دین کی یہ ترتیب چھوڑ دو، اس قسم کے معاملے دین میں حرام ہیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو پیغام دیا اللہ نے اور ایک سبق دیا ہے۔
اللہ کریم ہمیں ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دین پر ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر کام کے لیے دنیا کو چھوڑ سکیں، لیکن اپنے دین میں سستی نہ دکھائیں، اپنے دین میں کمزوری نہ دکھائیں، اپنے دین کے اوپر شرم محسوس نہ کریں۔ جب کسی انسان کے اندر یہ چیزیں آ جائیں کہ وہ اپنے دین کو دوسرے لوگوں سے کم سمجھنے لگے، وہ اپنے دین کے کسی حکم کو پورا کرنا سختی سمجھنے لگے، وہ اپنے دین کے کسی معاملے پر عمل کرنے کو دوسرے لوگوں کے نسبت برا سمجھنے لگے کہ فلاں لوگ مزے میں ہیں، فلاں لوگوں کا یہ کام، جب کوئی انسان ان سوچوں میں پڑتا ہے تو وہ اپنے ساتھ یہ بات پکی سوچ لے کہ وہ اللہ کی ناراضگی میں جا رہا ہے، کیونکہ جو انسان اس شریعت پر راضی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کی نجات نہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب تک وہ اپنی ہر ایک خواہش کو اس دین کے تابع نہ بنا لے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو جب بھی کوئی انسان دین کے معاملے میں اپنی خواہش کو آگے جانے گا، ویسے خواہش کرے گا کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا، وہ ایک لمحے کے لیے اس چیز کو سوچ لے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کی پکڑ میں آ چکا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔